إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق اللہ العلی العظیم۔ تحقیق ہم نے بھیجا آپ کو ساتھ حق کے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہ سوال کیے جائیں گے آپ بابت میں دوزخ والوں کے۔ اور تفسیر جو لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ اب یہ آیت کے جو معنی ہیں وہ کیا نکلے؟ دیکھو، دوزخ والوں کا سوال، تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا، یعنی جو ایمان قبول نہیں کیے، جو دوزخی ہو گئے مثال، ان کے متعلق آپ کو ذمہ داری نہیں دی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اب اس کے سے جو لوگ جو عکس کیے، اس کے مطلب جو ہے نا وہ سنیے آپ۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے اچھا طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ کفار نے انادن معجزات مانگے اور رب نے ان کو جواب بھی دیے تھے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا ہی نہیں، آپ ان کی بکواس سے تنگ دل نہ ہوں۔ آپ نے اپنا مقصد رسالت پورا فرما دیا۔ گویا پہلے کلام کا رخ کفار کے جواب کی طرف تھا، اب آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کی خاطر ہے، اس کی طرف ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ہم نے بہت سی آیتیں ظاہر فرمائی ہیں، اب ان آیت کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے کہ مجموعہ آیات آپ کی ذات اور صفات ہیں۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار رب سے ہم کلامی کا مطالبہ کرتے ہیں، اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں تو ان کو یہ ہم کلامی کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ ہم نے آپ سے کلام کیا، اور یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرے تو گویا یہ ہم سے کلام ہی کرنا ہوگا۔ جیسے عید کے حلال میں تمام دنیا کے مسلمانوں کی نگاہیں جمع ہوتی ہیں، سب طالب ہوتے ہیں اور مطلوب، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں تمام نگاہیں جمع ہیں، تمام مخلوق بھی آپ کو دیکھتی ہیں، اور خالق عالم کی بھی نظر آپ پر ہیں۔ جو رب سے ملنا چاہے وہ حضور سے ملے، یعنی سیدھی سیدھی بات ہے۔ جب نبی، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کلام کر لے، آپ کو دیکھ لے، تو گویا وہ مجھ سے کلام کرنا مجھ کو دیکھنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر کے قاہد ہم نشینی با خدا، اور نشیند در حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جو رب کو دیکھنا چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کی زیارت کرے، جن آنکھوں نے رب ذوالجلال کو دیکھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بولے جو رب کو دیکھنا چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھو، بولے یہی وہ آنکھ ہے جو رب العالمین کو جو ہے نا دیدار کی۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے کہ تفسیر البیان و عزیزی نے صراحتاً اور تفسیر مدراک نے اشارتاً فرمایا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کاش میں اپنے والدین کا انجام معلوم کر لوں، تب یہ آیت کریمہ اتری۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے والدین کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن شیخ جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو ضعیف فرمایا اور کہا کہ اس صورت میں یہ آیت گزشتہ سے بے رابطہ بھی ہو جائے گی۔ یعنی اب جو سلسلہ جو چل رہا مشرکین، یعنی یہود، مشرکین، کفار کے بارے میں، تو وہ آیت کا رابطہ ہی ٹوٹ جائے گا اگر اس کو ایسے مان لیں گے کہ آپ کے جو ہے نا والدین کے ذکر کے بعد جو ہے نا آیت آئی۔ انا ارسلناک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی آپ مخلوق کی طرف ہمارا عزیز ہدیہ ہے، اور جو شخص کے شاہی ہدیے کی قدر نہ کرے وہ یقیناً بادشاہ کے عتاب میں آتا ہے۔ نیز آپ پہلے ہی سے ہماری بارگاہ میں حاضر تھے، آپ کی تکمیل کر کے اور نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ کر آپ کو بھیجا۔ اب جو آپ میں عیب نکالیں وہ در حقیقت ہم میں عیب نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے، بولے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکالتے وہ دراصل خدا میں عیب نکالتے ہیں، کیونکہ سند یا فتح شاگرد میں عیب نکالتا در حقیقت سند دینے والے کا انکار ہے۔ نیز ہم نے اور تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، تم کو بھیجا ہے، یعنی دیگر لوگ اپنا کام کرنے اپنی ذمہ داری پر دنیا میں گئے، اور تم ہمارا کام کرنے ہماری ذمہ داری پر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی باقی لوگ جو پیدا کیے گئے بولے وہ دنیا میں جینے گئے اپنے کام کے لیے گئے، لیکن آپ کو ہم نے ہمارے کام کے لیے بھیجا۔ بالحق بشیروں و نذیرا، حق سے یا تو تقاضا حکمت مراد ہے، یا صدقات و حقانیت، یا معجزات و آیات، یا دلائل خیرات، یا سچا دین، یا قرآن کریم،
اور بالحقی کا تعلق یا تو ارسلنا سے ہے یا مویدن متلبسن پوشیدہ سے، یا بشیرن نذیرن سے، یعنی ہم نے آپ کو بتقاضائے حکمت یا صداقت و حقانیت دے کر دلائل و معجزات سے مضبوط کر کے، یا سچا دین یا قرآن عطا فرما کے بھیجا، آپ کو سچا بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ نذیر انذر سے بنا ہے جس کے معنی ہے ڈرانا، غالباً منت کو بھی اس لیے نذیر کہا جاتا ہے کہ اس کے پورا نہ کرنے میں عذاب کا ڈر ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی، مگر اطاعت کرنے والوں کے لیے بشیر اور نافرمانی کے لیے نذیر، نیز اور انبیاء نذیر اور انبیاء بھی بشیر و نذیر تھے، لیکن وہ سن کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر، کیونکہ حضور نے معراج میں بچشم سر رب کو دیکھا اور جنت کی وہ نعمتیں بھی ملاحظہ فرمائی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں آئیں، اور جہنم کی ساری چیزوں کو بھی دیکھا، لہٰذا دیگر انبیاء کرام کی بشارت کامل ہے اور آپ کی کامل تر۔ یعنی کیا مثال پیش کی جا رہی ہے؟ بشیر و نذیر کے معنی، بشیر بولتے ہیں جو ہے نا خوشخبری، نذیر بولتے ہیں جو ہے نا یعنی ڈرانے والے، مثال کے طور پر تو بولے کسی کے لیے آپ بشیر ہے، کسی کے لیے نذیر ہے۔ بولے اگر ایمان لا لیے نیکوکار ہے تو ان کے لیے جو ہے نا خوشخبری ہے، اور ان کے لیے خوشخبری دینے والے ہیں، اور جو ہے نا جو نہیں لائے، جو کفر، تو ان کو ڈرانے کے لیے، تاکہ جو ہے نا پھر وہ معاملہ ہو جائے۔ تو دیگر انبیاء بھی جو ہے نا بشیر و نذیر تھے، لیکن آپ کا معاملہ جدا گانا اس لیے تھا کہ آپ جو ہے نا اپنی سر کی آنکھوں سے یعنی معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر جو ہے نا بشیر و نذیر بنے۔ تو اگر پچھلے انبیاؤں کی جو ہے نا اگر یعنی ان کی جو ہے نا شریعت یا ان کا جو پیغام تھا وہ کامل تھا، مثال کے طور پر ان کی نبوت کامل تھی، تو آپ کی کامل تر تھی، بولے کامل پہ کامل۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اس کی دو قراتیں ہیں، ایک ولا تسأل نفی مجہول، اور ایک لا تسأل نہیں معروف، یعنی جہیم جہمتن سے بنا ہے جس کے معنی ہے شعلہ، نار کی تیزی۔ پہلی قرات پر اس عبارت کے تین معنی ہیں، یعنی جو جہیم مطلب جہیم کے معنی جہمتن سے بنا ہے جس کے معنی ہے شعلہ، بولے ایک دم بھڑکتا ہوا شعلہ، آگ کا شعلہ۔ پہلی قرات پر اس عبارت کے تین معنی، ایک یہ کہ جہنمی کفار کے متعلق آپ سے باز پرس نہ ہوگی، تو ایک مطلب یہ ہوا کہ بھائی جو جہنم میں گئے، جو کفار گئے، جو آگ میں گئے، ان کے لیے جو ہے نا آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ یہ کہ ایمان کیوں نہ لائے، کیونکہ یعنی ہوتا نا بھائی آپ گئے تھے توحید لائے، بولے آپ دعوت دیے، بولے پھر بھی ایمان نہیں لائے، ایسا کر کے آپ کو ذمہ دار نہیں کھڑایا جائے گا اس کے لیے، کیونکہ آپ نے اپنا فرائض تبلیغ پورا انجام دے دیا۔ نیز تبلیغ آپ کا کام تھا، ہدایت ہمارا کام، ہم اپنے کام کا آپ پر سوال نہ کریں گے کہ انہوں نے ہدایت کیوں نہ دی۔ یہ پہلی چیز ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے، بھائی ہدایت دینا میرا کام ہے، تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے، تو آپ نے اپنا کام بجے جو ہے نا پورا کر دیا، اب جو ہے نا وہ ایمان کیوں نہیں لائے اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگلی امتوں کے کفار اپنے انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گے، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، اس گواہی پر وہ کفار جرح کریں گے کہ تم نے وہ زمانہ نہ پایا، بغیر دیکھے گواہی کیوں دے رہے ہو۔ جس کی توثیق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ کی گواہی پر انبیاء کرام کے حق میں ڈگری ہوگی، اور کفار کو بھی اب جرح کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہی واقعہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، تم کلیم اللہ یا روح اللہ تو نہیں کہ قیامت کے میدان میں آپ کا کفار سے مقدمہ ہو، بلکہ آپ حبیب اللہ ہیں، کسی کافر کو آپ کی تبلیغ کا انکار کی جرت نہ ہوگی، اور کسی کو آپ کی گواہی پر جرح کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ تو دوسری بات، یہ دوسرا مسئلہ اس کی ہو سکتی کہ آخرت میں کیا ہوگا کہ جب دوسرے پیغمبر آئیں گے، دوسرے لوگ جو نبی جو گزرے، وہ آ کر جو ہے نا اپنی امت کے بارے میں بولیں گے، تو جو ہے نا مسلمان اس کی گواہی دیں گے، تو اس وقت وہ امت جو ہے نا ان سے بحث کرے گی، بولے تم وہ زمانے میں تھے نہیں، بولے تم کیسے گواہی دے سکتے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر گواہی دیں گے، اور سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ جو ہے نا آپ اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کلیم اللہ ہے، روح اللہ نہیں، حبیب اللہ۔ کسی میں جرت نہیں ہوگی آپ سے جرا کرنے کی، آپ کو انکار کرنے کی، اور جو ہے نا آپ کی گواہی پر پھر جو ہے نا نبی کریم جو دوسرے نبی ہوں گے، بولے ان کی امتوں کو سزا یا جزا دی جائے گی، اور جو ہے نا نبیوں کا فیصلہ ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ حضور کو اپنے والدین ماجدین کے متعلق فکر تھی کہ ان کے انجام کیا ہوا، اور اگر وہ جہنمی ہوئے تو لوگ سوال کر سکیں گے کہ آپ کے والدین کو آپ سے فائدہ کیوں نہ آیا، تو تسکین دی گئی کہ اے محبوب، کوئی شخص آپ سے یہ سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ جہنمی ہے ہی نہیں،
سوال تو جب ہو کہ جہنمی ہو۔ یہ کیا پیاری بات سے سمجھائی جا رہی ہے کہ تیسرا یہ ہو سکتا کہ شاید آپ کو ڈاؤٹ آیا کہ بھائی میرے والدین کہیں جو ہے نا جہنمی تو نہیں ہے، کیونکہ اسلام نہیں ملا نا، آپ تو 40 سال میں نبوت کا اعلان کیے مثال کے طور پر، اور آپ کی جو ہے نا بہت یعنی چھوٹے پن میں ہی بچپن میں ہی جو ہے نا آپ یتیم ہو گئے تھے، تو آپ کو خیال آیا۔ تو یہاں پر یہ تسکین دی جا رہی ہے کہ اے محبوب بولے سوال کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ جہنمی ہوں گے تو کریں گے نا، وہ تو جہنمی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ قضیہ سالبہ موضع کے نہ ہونے پر بھی صادق آ جاتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اوروں سے تو اپنی ذات اور اپنی اولاد وغیرہ کے متعلق سوال ہوگا کہ تمہارے اہل و عیال گمراہ یا گنہگار کیوں ہوئے، مگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس قسم کا نہ حساب و کتاب ہوگا اور نہ سوال و جواب، کیونکہ آپ خود معصوم ہیں اور آپ کے سارے اہل و عیال مومن اور گناہوں سے محفوظ۔ اور کیوں نہ ہو، آسمان کا سورج ہزارہ میل سے گندگی زمین کو سکھا کر پاک کر دیتا ہے، تو دونوں جہاں کا سچا سورج صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کیوں کرنا پاک فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال دی گئی دیکھیں۔ بولے اور ایک بات یہاں پہ یہ ہو سکتی ہے کہ اکثر جو ہے نا اہل و عیال کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ بولے تمہارے اہل و عیال جو ہے نا ان کو جو ہے نا تم جو ہے نا ہدایت کیوں نہیں دی ہے، مثال کے طور پر اچھی بات کیوں نہیں بتائے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ تو معصوم ہیں اور آپ کے جو اہل و عیال تھے بولے وہ سب جو ہے نا معصوم، کوئی گناہوں سے پاک ہے۔ بولے ایسا ہو سکتا ہے، بولے اتنے میل دور سے سورج نکلتا ہے اور زمین کی ساری گندگی سکھا دیتا، کیچڑ سوکھ جاتا، سب دھل جاتا، ایک دم پاک اور صاف ہو جاتی زمین، تو آپ جو سارے عالمین کے سورج ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بولے آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے آفتاب سے جو ہے نا کوئی بچا ہو آپ کا قریب والا۔ بے نور رہنے میں آپ کے اہل قرابت میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کا اپنا قصور ہے، آپ نے تبلیغ میں پوری کوشش فرما دی۔ چمگادڑ بے نور رہتے ہیں، آفتاب بے قصور ہے، یعنی بولتے ہیں نا جو بیٹ یعنی چمڑی کی چوڑی، بولے وہ جو ہے نا کیا کرتی معلوم ہے، دن کے ٹائم میں چھپ جاتی، دیکھو سورج سے آنکھ بند کر لیتی اور کہیں اندھیرے میں جا کے چھپ جاتے، تو اس میں ان کا قصور ہے، سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو آپ نے تو اپنی تبلیغ بتا دی، بولے اب کوئی ایمان نہیں لایا اس کے بعد تو وہ ذمہ دار ہے، لہٰذا آپ سے اس قصور کا کوئی سوال نہ ہوگا۔ دوسری دوسری قرات یعنی لا تسأل بصیغہ نہیں کہ یہ معنی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوزخیوں یعنی آپ اپنے ماں باپ کا حال کچھ نہ پوچھو، کیونکہ یہ آیت انہی کے بارے میں آئی ہے۔ انشاءاللہ یہ بحث خلاصہ تفسیر میں آئے گی۔ اب خلاصہ تفسیر یہ سنیے کہ کفار کو جوابات ارشاد فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی جاتی ہے کہ آپ ان کے اندھے سوالات سے ناخوش نہ ہوں، خود ہم نے نہ کہ کسی اور نے آپ کو دین حق یا قرآن کریم کے معجزات دے کر بھیجا ہے تاکہ آپ ماننے والوں کو بشارت دیں اور منکرین کو آنے والی مصیبتوں سے ڈرائیں۔ جو اس بشارت اور خوف سے ایمان لائے گا وہ سچا مومن ہے، کسی کو جبرن ایمان دینا ہمارا کام نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو جبرن ایمان نہیں دیتا، ہاں جو ہدایت لے کر ایمان لایا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ جبری ایمان پر کوئی ثواب نہیں ملتا، یعنی زبردستی پہ ایمان جو ہے نا دلا جو اس پہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جو آپ پر اعتبار نہ کریں اور اپنے دلائل پیش کریں کہ ثواب کس چیز کا مانگتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بدنصیب آپ کی بات نہ مانے تو آپ سے کوئی کوشش نہ ہوگی، کیونکہ آپ نے تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ جو آپ کی بات نہ مانے وہ جہنمی ہے، اور ان کی ذلت و خواری و رسوائی اور سختی عذاب کا حال کچھ مت پوچھو، وہ بیان کے قابل نہیں۔ خیال رہے کہ محبوب پاک جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجاز کی سرزمین میں 63 سال کے لیے بھیجا گیا، مگر رسالت شریف کو ہمیشہ کے لیے سارے عالم میں بھیجا گیا۔ جیسے سورج خود تو چوتھے آسمان پر ہے مگر اس کی چمک دمک سارے جہاں میں، اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ نے جسم پاک مکہ معظمہ میں رہنے کا تذکرہ ہے، اسی لیے یہاں نہ فرمایا کہ آپ کو کہاں بھیجا اور کب تک کے لیے بھیجا۔ اس میں اپنی حیات جسمانی کا ذکر ہے، غرض کے زمانہ نبی اور ہے اور زمانہ نبوت کچھ اور۔ حضور کا زمانہ نبوت اب بعد تک ہے، اور جہاں رب کی خدائی وہاں حضور کی مصطفائی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ جو ہے نا آپ تو 63 سال کی عمر گزار دیا، آپ 63 سال کی جو ہے نا زندگی گزار کے گئے، بولے لیکن آپ کی جو نبوت ہے وہ تا ابد تک جو ہے نا، تا قیامت تک جو ہے نا وہ قائم ہے۔ بولے جب تک رب کی یعنی ربوبیت رہے گی تب تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے گی۔ بولے تو یعنی اس لیے جو ہے نا کیا بولا جاتا ہے کہ ہمیشہ یعنی آپ کو آخری پیغام بنا کے بھیج دیے گئے، اور آپ کی جو رسالت ہے وہ اب جو ہے نا 70,000 یعنی ہر وقت تک جو ہے نا وہ قائم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حضور کے والدین کے ایمان کی بحث. اب جو یہ جو گفتگو ہو رہی کہ بھائی اگر یہ آیت کو جو لوگ لیتے ہیں کہ جنا حضور کے والدین کی طرف اشارہ تھا کہ جہنمی لوگ کے بارے میں مت پوچھیے مثال کے طور پر، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو اس کے اوپر یہ ساری بحث ہے. تو اس میں پہلے کیا ہوگا کہ جو لوگ جو 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 نا نقطے بتا کر جو ہے نا جو یعنی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کے والدین جہنمی تھے، پہلے اس پہ بات ہوگی اور پھر جو ہے نا اس پہ دلائل بتایا جائے گی کہ وہ کیسے نہیں ہیں. حضرت آمنہ خاتون اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کے ایمان میں بہت گفتگو گئی ہے. بعض ظاہر بین علماء نے اس آیت کریمہ سے ان کا جہنمی ہونا سمجھا. ہم اس بارے میں نہایت مناسفانہ تحقیقات کرتے ہیں. ناظرین سے امید انصاف ہے اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پروردگار رب عالم تبارک و تعالیٰ سے امید قبول ہے. خیال رہے کہ اس مسئلے میں 4 قول ہیں. ایک یہ کہ یہ دونوں حضرات نہ زندگی میں مومن تھے نہ موت کے وقت اور نہ اب. یہ پہلا خیال ہے، بولے نہ زندگی میں مومن تھے نہ موت کے وقت مومن تھے اور ابھی بھی مومن نہیں. یہ پہلا ہو گیا. یہ قول جو ہے ملا علی قاری وغیرہ کا ہے. یہ ملا علی قاری وغیرہ جو گزرے نا یہ ان کا قول ہے. دوسرا یہ کہ اس میں خاموشی چاہیے، ان کا حال رب جانے. دوسرا کیا ہے؟ بھائی خاموش ہو جاؤ، بولے رب جانے، ہم کو نہیں معلوم. تیسرا یہ کہ دونوں حضرات بروقت موت تو ایمان پر نہ تھے لیکن اب مومن ہیں. یہ ایک پاسبلٹی ہو گئی. چوتھے یہ کہ وہ یعنی پہلے مومن نہیں تھے اور جو موت کے وقت بھی مومن نہیں تھے لیکن اب مومن ہیں برزخ میں. چوتھے یہ کہ وہ زندگی میں محیط مومن تھے، بر وقت وفات بھی توحید پر قائم رہی اور اب بھی وہ دین اسلام پر ہیں. یعنی پہلے کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں جو ہے نا اعلان نبوت کیا، اسلام جو ہے نا آیا. تو اس سے پہلے کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو اس سے پہلے ہم تفسیر میں پڑھ چکے. بولے اس سے پہلے بھی جو محیط تھے یعنی ایک رب کو مانتے تھے، بولے بت پرستی نہیں کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، تو وہ بھی ایمان والے تھے. تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ اور واقعات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بی بی آمینہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما جو ہے نا دونوں جو ہے نا محیط تھے اور ایک رب کو یعنی. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مشرک و کافر سے اللہ اپنا نبی پہ تھوڑی پیدا کرے گا بھائی. وہ تو محیط تھے اور بولے مرتے وقت بھی محیط تھے، تو گویا وہ ایمان پر تھے اور آج بھی وہ اسلام پر ہیں. سبحان اللہ. یہ آخری قول صحیح ہے. جمہور علماء کا یہی عقیدہ ہے، یعنی اکثر تقریباً علماء کا جو ہے نا یہ عقیدہ ہے، سوائے کچھ کے جو ہے نا وہ ٹیڑھی بات کرتے ہیں. سکوت کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کے ایمان و کفر دونوں کے دلائل ملتے ہیں، لہٰذا اس مسئلے میں زبان نہ کھولنی چاہیے اور ان کے متعلق نیک گمان ہی لازم ہے. جو لوگ کہ انہیں زندگی میں کافر اور اب مومن مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض روایتوں سے ان کا مشرک ہونا معلوم ہوتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے انہیں حج الوداع کے موقع پر زندہ کر کے کلمہ پڑھایا تھا، جیسے کہ شامی نے امام قرطبی اور امام نصیر الدین وغیرہ ہم سے روایت کی. جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی ایمان پر نہ تھے اور اب بھی نہیں، وہ کچھ آیتیں، کچھ احادیث، کچھ بزرگان دین کے اقوال و دلائل عقلی پیش کرتے ہیں. یعنی اب یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی ایک تو ہو گیا کہ جو یعنی کنکلوڈ کرے کہ بھئی نہیں پہلے بھی محیط تھے، ایمان پر تھے، مرتے وقت بھی محیط تھے، ایمان پر تھے اور ابھی ایمان پر ہیں، اسلام پہ ہیں. یہ ایک بات. دوسری جو خاموش والے جو سیکنڈ کیٹیگری تھی، وہ لوگ کیا بولتے ہیں بھئی، بولے اتنا بڑا مسئلہ ہے، بولے رب جانے، بولے ہم خاموشی اختیار کرو، اچھا گمان رکھو بس. یہ ہو گیا. اب تیسرے جو بولتے ہیں نا جو ملا علی قاری والے عقیدے والے ہیں، وہ اپنے دلائل اور جو ہے نا آخری دلائل لگا کے، یہ لگا کے، وہ لگا کے، ان کے قول لگا کے جو ہے نا بولتے کہ بھئی نہیں یہ جو ہے نا مشرک ہیں اب بھی جو ہے نا کافر ہے کر کے. تو وہ کیا بولتے ہیں سنیے آپ. اب وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ پہلی دلیل یہی آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کا حال دریافت کرنا چاہا تو فرمایا گیا کہ آپ جہنمی کا حال نہ پوچھیں. معلوم ہوا کہ وہ حضرات اس وقت بھی جہنم میں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ پہلی دلیل ہوگی کہ آیت کے معنی ہی جو ہے نا الٹے پکڑ لو اور جو ہے نا کنکلوڈ کر لو کہ بولے ابھی جو ہے نا وہ دوزخ میں ہے معاذ اللہ. ان کی دوسری دلیل، ایک بار حضور علیہ السلام نے اسلام نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت چاہی، تب یہ آیت اتری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربہ، جس میں فرمایا گیا کہ آپ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت نہ کریں، جس سے معلوم ہوا کہ معاذ اللہ وہ اب بھی مشرک ہیں. یہ دوسری دلیل پیش کرتے. اس کا بھی جواب آئے گا آگے. ان کی تیسری دلیل، مشکات باب زیارت القبور میں مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی خواہش کی، خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا اور فرمایا کہ میں نے ان کی مغفرت کے لیے رب سے اجازت چاہی تھی، نہ ملی، اور ان کی زیارت قبر کی اجازت چاہی، مل گئی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آمنہ خاتون مومنہ نہیں ہے معاذ اللہ معاذ اللہ. ذرا اب یہاں پہ خیر اس کی دلیل ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ذرا عقل کا استعمال کیجئے. بولے کہ بھئی آپ کو اجازت مل گئی خبر پہ جانے کی،
تو کیا کوئی مشرک یا کافر کی خبر پہ نبی کو جانے کی اجازت دیں گے اللہ تعالیٰ؟ تھوڑا ذہن لگا کے سوچو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس قسم کی یعنی دلائل پیش کرتے ہیں. ان کی چوتھی دلیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی سے فرمایا کہ میرے اور تمہارے والدین دوزخ میں ہیں. نیز دوسری روایت میں آتا ہے کہ دو صحابیوں نے پوچھا ہماری مائیں کہاں ہیں؟ تو فرمایا دوزخ میں. انہوں نے پوچھا آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ تو فرمایا میری والدہ بھی تمہاری ماں کے ساتھ ہیں. معلوم ہوا کہ یہ وہ دوزخ میں ہیں. یہ ایک حدیث اور روایت پیش کرتے ہیں جو بالکل ضعیف ہے. انشاءاللہ اس کا بھی جواب آگے آئے گا. ان کی پانچویں دلیل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ حضور کے والدین ماجدین نے کفر پر وفات پائی. امام کے قول کے ہوتے ہوئے حنفیوں کو حق نہیں کہ ان کے مومن بنے، ان کو مومن مانے. بولے امام اعظم ابو حنیفہ کے نہیں فتوی اکبر میں جو ہے نا، فقہ اکبر میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے، فقہ اکبر کہا جاتا ہے نا حنفی، بولے اس میں لکھا ہوا ہے. بولے وہ بھی جھوٹ ہے. اس کا بھی جو ہے نا انشاءاللہ آگے دلیل آئے گی. ان کی چھٹی دلیل، والدین کریمین کو زندہ کر کے ایمان دینا عقل و نقل کے خلاف ہے. نقلن تو اس لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، عقلن اس واسطے کہ نزا سے پہلے کا ایمان معتبر ہے، وقت موت اور بعد موت کا ایمان ناقابل قبول بلکہ عذاب الہی دیکھ کر زندگی میں بھی معتبر نہیں ہوتا. دیکھو فرعون ڈوبتے وقت ایمان لایا تو فرمایا گیا الآن وقد عصیت من قبلی، پہلے نافرمانی کر کے اب ایمان لاتے ہیں. تو ان دونوں حضرات کا وفات کے بعد ایمان لانا کیا معتبر ہوگا؟ رب فرماتا ہے وَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ، نیز فرماتا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نیز قیامت سے پہلے مردوں کا اٹھانا بھی خلاف عقل ہے. یہ ان کی پوری دلیلیں ہوں گی، 6 دلیلیں جو پیش کیے کہ بھئی جو ہے نا کس وجہ سے جو ہے نا کیسے دلیلیں لگا کے کیسے جو ہے نا یعنی اپنی عقل دلائل وغیرہ پیش کر کے جو ہے نا بولا جا رہا ہے مثال کے. اور دیکھو کیا کمپیریزن، دیکھو بولے کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ سیدھا سیدھا فرعون سے کمپیئر کر رہے ہیں. ارے وہ جو ظالم تھا، قاتل تھا، یعنی اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس سے کمپیئر کر کے بول رہے کہ بھائی تو مرتے وقت وہ ایمان لاتا ہے، اس کو اجازت نہیں دی ملی. بولے تم اب کیا ایمان لا رہے؟ بولے ان کو کیسا مل سکتی؟ بولے مثال کے طور پر محققین علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ دونوں حضرات اپنی زندگی اور وفات میں محیط مومن تھے اور اب مسلمان، بلکہ مسلمانوں کے سردار اور صحابی ہیں. وہ جہنم کے قریب بھی نہیں. ہمارے دلائل حسب ذیل ہے. اب یہاں جو ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً علماء کا جو اجماع ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا محیط تھے، محیط ہی آپ کا وفات ہوئی اور اب مسلمان ہیں بلکہ صحابی ہیں، اور کبھی بھی جو ہے نا دوزخ کے قریبی آپ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اس کے جواب میں سنیے پہلی دلیل، یہی آیت کریمہ ان کے متعلق جو شان نزول بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے. دیکھو کتاب التعظیم والسینہ اور مصنفہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس کے معنی تو وہ ہیں جو کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے. آپ سے جہنموں کے بارے میں سوال ہی نہ ہوگا کیونکہ آپ کے والدین جنتی ہیں. سوال کیسا؟ تو اب جو تفسیر میں ہم جو معنی پڑے، بولے جو دوزخی جو ایمان نہیں لائے اور جو دوزخ میں گئے ان کے متعلق آپ سے سوال ہی نہ ہوگا. کو کیسا کرے؟ انہوں نے پلٹا دیا اس کو. بولے نہیں ایسا ہے وہ. حالانکہ اصل کیا ہے کہ بولے ان کے متعلق سوال ہی نہ ہوگا، اور آپ کے والدین کے متعلق تو کیونکہ وہ جہنمی ہی نہیں ہے مثال کے طور پر. دوسری دلیل، رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک قرات میں پیگا فتح سے ہے، یعنی تمہارے پاس یہ عظمت والے رسول نفیس ترین جماعت میں سے تشریف لائیں. یعنی قرآن کی آیت کیا ہے؟ ایک نبی ایسے جو نفیس ترین جماعت سے، کفار سے مشرکوں سے نہیں، نفیس ترین جماعت سے لائے. اور کافر نفیس نہیں بلکہ خسیس ہے. معلوم ہوا کہ حضور کے والدین بلکہ سارے عابد آبا و اجداد آل مومن ہی ہیں. دیکھیے سیدھی سیدھی بات ہے. یہ دوسری دلیل اس آیت سے، قرآن پاک کی آیت سے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ بولے ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ جہاں جہاں گئے بولے محیطوں کے پاس گئے، کبھی نہ مشرک کے نہ کفار سے کوئی آپ کا واسطہ نہیں تھا. تو بولے سارے آپ کے آبا و اجداد جو ہے نا وہ نفیس ترین تھے، وہ کافر نہیں تھے. کافر نفیس کہاں ہوتا؟ کفار نفیس کہاں ہوتا؟ تیسری دلیل، رب فرماتا ہے وَتَقَبَّلْ كَ فِي السَّاجِدِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مومنین کی پشتوں اور شکموں میں دورے کو دیکھ رہے ہیں. یعنی از آدم تا عبداللہ آپ کے سارے آبا و اجداد مومن اور عابد رہے. دیکھو تفسیر مدراک و جمیل وغیرہ میں بھی پوری بحث اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو ہے نا آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی آپ تک جو ہے نا عبداللہ تک، آپ کے والد تک، آپ کے جو نطفہ جو آپ یعنی جس کے آپ جو ہے نا یعنی گزرے، آپ جس سے گزرے، سارے محیط، سارے ایمان والے تھے. ہماری چوتھی دلیل، مشکات باب فضائل سید المرسلین میں بروایت بخاری ہے کہ حضور فرماتے ہیں بعثت من خیر قرونی بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرآن الذین کنت منہ، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ
انسانوں کی بہتر جماعت میں منتقل ہوتے رہیں، یعنی آپ کو آپ کی نور کی گردش بھی پاک پیٹوں میں رہی، اور پیدائش شریف بھی بہترین پشت و شکم سے ہوئی، اور مشرق خیر نہیں بلکہ شر ہیں۔ اس روایت سے، اس حدیث سے جو ریفرنس پورا آپ کو اس میں دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا پاک پیٹوں سے، پاک یعنی شکموں سے گزرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کفار کہاں پاک ہوشی، وہ تو شر ہے نا، وہ کہاں خیر ہیں۔ ہماری پانچویں دلیل مشکات زیارت القبور کی حدیث، وہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آمنہ خاتون کی قبر کی زیارت کی اجازت ملی، نہ کہ استغفار کی۔ اگر وہ کافر ہوتے تو زیارت قبر کی اجازت بھی نہ ملتی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، جس سے معلوم ہوا کہ کفار کی قبر کی زیارت منع ہے۔ رہا استغفار کی اجازت نہ ملنا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ کافر تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ گنہگار تو وہ ہو جس کو شرعی احکام پہنچے اور وہ ان کی مخالفت کرے۔ جن کو شریعت پہنچی، شرعی احکام پہنچے، پھر وہ نہ مانے، وہ گنہگار ہو۔ اور ایک چیز اس آیت سے معلوم کیا ہوگی، اور ایک آیت جو یہاں پیش کی گئی اس سے یہ پتا چلا کہ نبی جو ہے نا کبھی ان کفار کی خبر بجانے کی اجازت مل ہی نہیں سکتی، بلکہ عام مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کفار کی خبر بجانے کی۔ ان تک شریعت کے احکام پہنچے ہی نہیں، اس لیے بچے کی نماز جنازہ میں دعائیں مغفرت نہیں ہوتی۔ عام مسلمان کا بچہ اگر فوت ہو جائے، جس تک نہ کوئی شرعی احکام نہیں پہنچا، اسلام کی کوئی بات نہیں پہنچی، تو اس کی مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے، بخشا ہوا ہے، بلکہ وہ خود جو ہے نا اپنے والدین کو بخشانے والا بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رہا حضور کا گریہ فرمانا، وہ محبت فرزندی کے جوش سے ہے کہ آج وہ زندہ ہوتے تو ہماری اس شان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی فرما لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری چھٹی دلیل، آج تک دلیل قوی تو کیا کسی ضعیف دلیل سے بھی ان دونوں صحابیوں کی بت پرستی یا عقائد کفر ثابت نہیں ہوئے، بلکہ ان کے اقوال سے ان کے ایمان کا پتہ لگتا ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تعظیم والسنہ میں بروایت دلائل نبوت مصنفہ ابو نعیم بیان کیا کہ آمنہ خاتون نے اپنی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر حسرت سے نظر کی اور ان کی یتیمی پر خیال کر کے یہ اشعار پڑھے۔ اب دیکھیے، جو پوری تاریخی کتاب ابو نعیم جو ایسی کتاب ہے، بولتے ہیں جو سب سے معتبر تاریخی کتاب ہے اسلام کی، جو بہت پہلے لکھی گئی، آج سے 1100-1200 سال پہلے لکھی گئی، اور اس کا ریفرنس دیتے ہیں امام سیوطی اپنے لکھتے ہیں کہ بی بی آمنہ کا جب آخری وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے جو ہے نا آپ کچھ اشعار پڑھے۔ وہ کیا تھے سنیے، عربی میں اس کے معنی پڑھتا ہوں۔ یعنی اے بیٹے، اللہ تجھے برکت دے، مجھے یقین ہے کہ تم رب کی طرف سے ساری مخلوق کے نبی ہوں گے اور حل و حرم، عرب و عجم میں اسلام پھیلاؤ گے۔ اللہ تمہیں بت پرستی سے بچائے گا اور دین ابراہیمی تم سے پھیلائے گا۔ اور پھر فرمایا وَكُلَّ كَثِيرٍ يَفْنِي وَأَنَا مَيْنَةٌ وَذِكْرِي بَاقٍ وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوَلَدْتُ طُهْرًا، یعنی میں تو مر جاؤں گی مگر میرا ذکر قیامت تک رہے گا، کیونکہ میں نے بہترین چیز یعنی فرزند چھوڑا ہے۔ اس سے ان کے دین ابراہیم پر قائم ہونے کا پتہ لگتا ہے۔ یہ جو اشارہ پڑھ رہی ہیں، اس سے ہی جو ہے نا پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ دین ابراہیم پر قائم محیط تھے آپ۔ ہماری ساتویں دلیل، حضور کی پیدائش سے پہلے آپ کی تشریف آوری کی دھوم مچ گئی تھی، لوگ آپ کی نبوت اور صفات کے خطبے پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ نے بہت سے عجائب خود دیکھے تھے، آمنہ خاتون نے حمل شریف اور ولادت پاک میں بہت معجزات مشاہدے کیے، حتیٰ کہ اصحاب فیل کا عجیب و غریب واقعہ دیکھا کہ اس حمل پاک کی برکت سے جماعت فیل کو ابابیل نے مار دیا۔ زمانے حمل میں ہر ماہ ایک پیغمبر خواب میں حضرت آمنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، ان کے اوصاف کی خبر دیتے رہے۔ ایک دفعہ حلیمہ دائی نے آپ سے عرض کیا کہ تمہارے فرزند کا سینہ چاک کیا گیا ہے، میں ڈرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم مت ڈرو، یہ سچے نبی ہیں، انہیں شیطان وغیرہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیوں کر ممکن ہے کہ یہ باتیں دیکھ کر بھی وہ بت پرست رہی ہوں؟ یعنی سیدھی سیدھی بات ہے، یعنی آپ جب حاملہ تھی تو کئی پیغمبروں کو آپ نے خواب میں دیکھا، سب آ کے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے تھے، آپ کو خوشخبریاں دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، وہ ایسے صفات والے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ اور جب آپ کا سینہ صدر چاک کیا گیا تھا، سینہ چاک کیا گیا تھا، اس وقت جو ہے نا دائی حلیمہ جو ہے نا آپ گھبراتے ہو جو ہے نا آپ کے پاس آ کے بولی تھی آپ کو، تب آپ نے کیا بولا؟ بولے گھبراؤ مت، بولے آپ سچے نبی ہیں، بولے شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا وہ۔ تو یہ سب باتیں جو ظاہر کرتی، کیا ظاہر کرتی؟ بولے یہ سب بول کے پھر آپ بت پرستی کریں گے کیا؟ خدا نخواستہ ایسی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ آٹھویں دلیل، ابو لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی پیدائش کی تھوڑی خوشی کی تو اسے عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ ابو لہب تھوڑی خوشی منایا تو عذاب میں اس کی کمی ہو گئی۔ آپ کی قبر انور عرش اعظم سے افضل، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے وہ عرش سے اعلیٰ، جس سیب میں موتی رہے وہ قیمتی، تو جو والدہ پاک کے 9 مہینے اس در یتیم کو اپنے صدف شکم میں رکھے اور ان کے پیدا ہونے کی خوشیاں منائیں، کیوں کر ممکن ہے کہ وہ جہنمی ہو؟ ارے بھائی، جس شکم میں جو ماں کے پیٹ میں آپ 9 مہینے رہے اور جنہوں نے آپ کی اتنی خوشیاں منائی سب کی، تو ابولا بھی چھوٹی سی خوشی منایا تو اس کی عذاب میں کمی ہو گئی، تو آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری نبی دلیل رب فرماتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ہم کسی قوم کو بغیر ان میں رسول بھیجے ہوئے عذاب نہیں دیتے۔ تو ان دونوں صحابیوں کی طرف دعوت تبلیغ پہنچی ہی نہیں تو عذاب کیسا؟ اب یہ دلیل سے ہی پتہ لگ جاتا کہ جب تک جو ہے نا کوئی رسول نہیں آیا قوم میں، اس قوم میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا عذاب کی پکڑنی ہوگی۔ ہاں، نبی آنے کے بعد، احکام آنے کے بعد نہیں مانیں گے، اپنی ہٹ پہ اپنی ضد پہ قائم رہیں گے، تب وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ 10ویں دلیل، شیخ فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر کی ماں کافر نہ ہوئی تو حضور کی والدہ کافر ہونا کیوں کر ممکن ہے؟ ہماری 11ویں دلیل، اصحاب فرات یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان لوگوں کے لیے فقط عقیدہ توحید کافی ہے اور اسی سے ان کی نجات ہے۔ یہ دونوں صاحب عین جوانی میں وفات پا گئے، چنانچہ حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال ہوئی اور آمنہ خاتون کی اس سے بھی کم، لہٰذا انہیں صحبت کفار کم ملی۔ ہماری 12ویں دلیل، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر دعا کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، مولا ہماری اولاد میں ایک مسلمان جماعت رکھنا۔ پھر فرمایا تھا وَبَعَثْتُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اسی مسلمان جماعت میں آخری نبی بھیجنا۔ وہ دعا حضور علیہ السلام سے پوری ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام مسلم جماعت سے پیدا ہوئے۔ اس کی تفسیر یا آیت کی تفسیر میں دیکھو، یعنی پوری جو ہے نا بحث بتا دی گئی۔ کتنے دلیل، یعنی یہاں پہ 12 دلیل پیش کیے گئے کہ کیسا جو ہے نا آپ لوگ محیط تھے، وہ ایمان پہ تھے۔ اور اب جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا جو 6 دلیلیں جو پیش کی گئی تھی کہ بھئی آپ کافر ہے کر کے، اس کے جوابات سنیے۔ قائلین کفر کے دلائل حسب ذیل ہیں اور ان کے جواب یہ ہیں کہ اول، اس کے لیے اس آیت کا نزول حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں ہے ہی نہیں، دیکھو شامی اور کتاب و تعظیم وسینہ اور تفسیر کبیر عزیزی وغیرہ۔ لیکن دوسری دلیل اس کے لیے، یعنی پہلی دلیل کیا ہے کہ یہ آیت آپ کے والدین کے لیے اتری ہی نہیں، پہلی چیز تفسیر کبیر دیکھ لو، تفسیر عزیزی دیکھ لو، خزائن عرفان دیکھ لو، اور یعنی اور شامی کتاب شامی دیکھ لو، اور تعظیم النساء دیکھ لو، بولے کون سی بھی دیکھ لو اٹھا کے کتاب، بولے آپ کے والدین کے متعلق یہ ہے ہی نہیں۔ لیکن دوسری دلیل اس کے لیے یہ آیت ما کان للنبی، حق یہ ہے کہ ابو طالب کے بارے میں آئی یا ان مسلمان کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنے مشرک ماں باپوں کے لیے دعائیں مغفرت کا ارادہ کیا تھا۔ بخاری نے بھی اس کا نزول ابو طالب کے حق میں مانا۔ جو روایت تم نے پیش کی ہے اس کی ناقدی حدیث نے سخت ضعیف کہا، اور حدیث ضعیف سے کفر جیسا اہم مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ دیکھو تفسیر عزائم العرفان اور العرفان، یعنی یہی آیت ان کی تیسری دلیل زیادہ زیارت خبر والی ہے۔ اس کا جواب ہم اپنی دلائل میں دے چکے ہیں، یعنی کوئی خبر کی یعنی اگر بھائی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کفار کی خبر پہ جانے کی اجازت مل ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ خود منع فرما دے کفار کی خبر میں مت جاؤ، اس کا جواب تو مل گیا۔ رہی چوتھی دلیل، وہ اس لیے محدثین نے فرمایا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، حضور علیہ السلام نے ان کی نجات کے علم سے قبل فرمایا تھا۔ دیکھو شامی باب المرتدین، یا یہ حدیث سخت ضعیف ہے اگرچہ مسلم نے روایت کی، دیکھو کتاب التعظیم۔ یا یہاں ابھی سے مراد چاچا ابو طالب ہیں، اہل عرب چاچا کو باپ کہہ دیا کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے لا بی ہی آزر، چاچا کو باپ کو بھی فرمایا گیا۔ نیز فرماتا ہے آبا اکا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی یہ چوتھی دلیل ہوئی۔ جو لفظ استعمال ہوا وہ ابا جو ہے نا کبھی کوئی چاچا کو بھی بولا جاتا، اور بخاری میں جو ہے نا باقی سب جگہ تو جو ہے نا حدیث منسوخ ہوئی، یعنی اس زمانے کی تھی جب آپ کو اس کا علم نہیں تھا، تو بعد میں حدیث منسوخ ہوئی، اور بخاری میں بھی جو ہے نا اس کا تذکرہ ہے کہ یہ حدیث آپ کے والدین پہ نہیں بلکہ جو ہے نا چاچا کی طرف اشارہ ہے، جو حدیث کا ریفرنس دیا گیا وہاں پر۔ پانچویں دلیل، اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ اکبر کے نسخوں میں بہت اختلاف ہے، یعنی جو فقہ اکبر جو اصلی نسخہ تھا نا، تو کیا وہ معلوم ہے بعد میں جنگ وغیرہ جو ہوئی، جنگات وغیرہ ہوئے،
جو بغداد کو جو ہے نا بہت بڑی بڑی لائبریریوں کو جلایا گیا، یہ سب ہوا تو جو ہے نا نسخے بہت جگہ جو ہے نا پھیل گئے تھے، اس میں بہت زیادہ جو ہے خراب ہوئے تھے۔ بعض میں ہے کہ ماتا علی الکفری، ماں، اور بعض میں ہے کہ ماں ماتا علی الکفری، یعنی ان کا انتقال کفر پر نہ ہوا، اور بعض نسخوں میں یہ مسئلہ بالکل ہے ہی نہیں، یعنی اس کے کئی نسخے مل جاتے پھر فقہ اکبر کے، ایک جگہ ہے ماں، ایک جگہ کیا لکھا ہوا ماتا علی الکفر، یعنی ان کا یعنی یہ کفر پر مرے، ایک جگہ لکھا ہوا ہے، ایک نسخے میں لکھا ہوا ہے کہ ماں ماتا، یعنی ایک ماں مس ہو گیا وہاں، بولے ماں ماتا علی کفری، بولے یہ ان کا یعنی خاتمہ جو ہے کفر پر ہوا ہی نہیں، اور بعضی نسخوں میں تو یہ تذکرہ ہی نہیں ہے، مس ہو گیا ٹوٹل، نسخہ بولتے کاپی کو۔ چنانچہ مولوی وکیل احمد صاحب سکندر پوری نے فقہ اکبر کا نہایت ہی صحیح نسخہ حیدرآباد سے حاصل کر کے چھپوایا اور ثابت کیا کہ صحیح ہے، اور باقی نسخے غلط، اس میں اس مسئلے کا پتہ بھی نہیں۔ بعض نسخوں میں ہے کہ ماتا علی فطرہ، یعنی وہ حضرات دین فطرت یعنی توحید پر دنیا سے گئے۔ بعض نسخوں میں ہے ما ماتا علی الکفری، یعنی وہ دونوں کفر پر فوت نہ ہوئے۔ اتنے اختلاف کے ہوتے ہوئے ایک نسخہ پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ اگر صحیح مان بھی لو تو یہ مسئلہ اجتہادی یا تقلیدی نہیں، تاکہ اس میں امام کی پیروی واجب ہو، بلکہ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ اگر اس سے خلاف ثبوت ہو جائے تو اس کو نہ مانا جائے گا، جیسے مسئلہ لعان یزید اور طفعال مشرکین وغیرہ۔ یعنی اب کیا بولا جائے دلیل میں کہ بھئی سچی جب صحیح نسخہ حیدرآباد سے طلب کر کے یعنی فقہ اکبر کا صحیح نسخہ ملا تو اس میں کچھ اور ہی بات نکلی، ماں نکلا اس میں مثال کے طور پر، تو بولے جب اتنے اختلاف رکھے تم ایک کاپی کو لے کے جو ہے نا اتنی بڑی بات، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق، بولے بول ہی نہیں سکتے۔ اور ایک معنوں میں مان لو کہ امام اعظم نے سے کہا تو یہ تاریخی واقعہ ہے، اس سے فقہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بولے یہ تو ماننے نہ ماننے کی بات ہی نہیں ہے، یعنی ہر چیز سے جواب دیا جا رہا۔ چھٹی دلیل اس کا جواب یہ ہے کہ والدین کریمین کو زندہ کرنے کی حدیث بالکل صحیح ہے۔ شامی نے باب المرتدین میں فرمایا کہ امام قرطبی اور حافظ شام ابن ناصر الدین وغیرہ نے اسے صحیح بتایا۔ شیخ جلال الدین نے کتاب الفضل میں انہی حافظ شمس الدین کے یہ اشعار نقل فرمائے، اور قاعدہ ہے کہ جرح پر تعدیل مقدم، اور فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی معتبر، اور یہ بھی والدین کریمین کے فضائل ہی کی حدیث ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ و حزقیل علیہ السلام وغیرہ ہم انبیاء نے مردے زندہ کیے، حتیٰ کہ قرب قیامت دجال کافر کو بھی لوگوں کو بھی مار کر زندہ کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بچوں اور ایک جماعت کو زندہ فرمایا۔ دیکھو شرح، قصیدہ، بردہ، قرپوتی، مدراک، نبوہ شامی، باب المرتدین و کتاب الفضل وغیرہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کریمین کو بھی زندہ فرمایا ہو تو کون سی قباحت ہے؟ اسی طرح بعد موت یا عذاب الہی دے کر ایمان قبول ہونا بھی تعجب کی بات نہیں۔ اصحاب کہف زندہ ہو کر حضرت امام مہدی کے ساتھ رہیں گے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو کر حج بھی کریں گے۔ روح البیان یہی آیت و کتاب التعظیم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائی، جو کہ قبول ہو گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کی قوم کو ایمان یاز بھی قبول کر لیا گیا، اسی طرح یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے والدین ماجدین کا ایمان بعد وفات قبول کر لیا گیا۔ یعنی اب یہاں پہ بہت سی مثالیں پیش کی جا رہی کہ کئی واقعات ہیں جہاں پر جو ہے نا انبیاء کرام اولیاء کرام جو ہے نا مردوں کو زندہ کیے، بولے تو آپ کے لیے زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ بول رہے کہ بھائی کئی ایسے قوم گزرے، جیسا کہ یہاں مثال دی گئی یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی، مرنے کے بعد جو ہے نا بعد میں زندہ کی گئی، ایمان لائے تو قبول ہو گیا، تو بولے کون سی بڑی بات ہے؟ اگر یونس علیہ السلام کی برکت سے چیز ہو سکتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بھی چیز ہو سکتی۔ اور کئی کتابوں میں اس کا جو ہے نا واقعہ ملتا، یعنی جو حدیث ملتی، اس کی صحیح حدیث ملتی کہ جو ہے نا حجۃ الوداع میں آپ اپنے والد اور والدہ کو جو ہے نا زندہ کیے اور ان کو اسلام قبول کروائے۔ خصوصیت قوانین کا خاص کر دیتی ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج واپس فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گئی ہوئی نماز اثر پڑھا دی۔ جو شہنشاہ کے قضا نماز کو سورج لوٹا کر ادا کرا دے وہ اپنے والدین کو زندہ کر کے کلمہ پڑھا سکتے ہیں۔ رہا قرآن پاک کا یہ فرمانا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یا یہ فرمانا فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ، ان کے بارے میں ہے جو مشرک و کافر ہو کر مرے ہوں۔ جب وہ دونوں حضرات مہید ہو کر وفات پائے تو اس آیت میں کیوں کر داخل ہو گئے؟ اگر یہ حضرات مشرک ہوتے تو ان کا اسم شریف عبداللہ اور آمینہ نہ ہوتا، بلکہ کفار کا سا نام ہوتا۔ عبداللہ کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اور آمینہ کے معنی ہے اللہ کی امانت رکھنے والی۔
یا دنیا کو امن دینے والی بی بی یا ایمان والی جو ان کو آمنہ کہہ کر کافر کہتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کر ان کی گستاخی کرے۔ اور اگر معاذ اللہ وہ دونوں کفر میں وفات پاتے، جب بھی خصوصیت ان کے ایمان کو دروس کر کر انہیں جہنم سے بچا لیتی، اور کیوں نہ ہو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب آپ کو اتنا دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ کون سعادت مند بیٹا ہے جو اپنے والدین کو جہنم ہونے پر راضی ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دسترخوان سے ہاتھ پوچھ لیے تھے تو وہ تندور کی آگ میں نہیں جلتا تھا، تو کیا جن پستانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہو جہنم میں جل سکتا ہے؟ کیا آمنہ خاتون حضرت مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے بھی کم رہیں گی؟ کیا یہ رب کو پسند ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی والداؤں کے جنت میں دیکھیں اور اپنے محبوب کی والدہ ماجدہ وہاں نظر نہ آئے بلکہ جہنم میں جائے؟ قسم اس رب کی یہ کبھی نہ ہوگا۔ لہٰذا حق یہ ہے کہ وہ دونوں حضرات اپنی زندگی پاک میں محیط مومن تھے، اور انہیں حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرما کر کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور اب وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کاملین میں سے ہیں، صحابی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ایسی ایسی دلائل یہاں پیش کر دیے گئے کہ اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں بچتی۔ بولے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اپنے والد بی بی مریم سے کیا ان کا رتبہ کم ہے کیا؟ بولے ارے سوال ہی نہیں ہے، وہ تو بی بی آمنہ نام سے ہی پتا چلتا کہ ایمان والی، نام سے ہی پتا چلتا کہ اللہ کی امانت رکھنے والی، عبداللہ اللہ کا بندہ، اور وہ محیط تھے۔ یعنی اسلام آنے سے پہلے کوئی اگر محیط ہے تو وہ ایمان والا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی ایک رب کو ماننے والا۔ اب بت پرستی مشرکین ہے تو پھر وہ بات الگ ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ یعنی یہاں پیش کیا گیا کہ جو آپ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دسترخوان سے ہاتھ پوچھ لیے، اور غلطی سے دسترخوان جو ہے نا تندور میں گیا تو جلا نہیں، تو آپ کے ہاتھ پوچھنے کی برکت کا یہ عالم ہے۔ تو جس پیٹ میں آپ رہے ہوں، جس ماں کا آپ نے دودھ پیا ہو، بولے وہ آگ میں کیسا جائے گی بھائی؟ وہ آگ ان کو آگ کیسا جلائے گی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ ضلع سیالکوٹ میں ایک دیوبندی مولوی نے، یعنی ایک واقعہ ہے یہاں پہ، ایک مولوی نے کہا کہ تم لوگ حضور کی شفاعت کی آس لگائے بیٹھے ہو، وہ تو اپنے ماں باپ کی بھی شفاعت نہ کر سکیں گے۔ بولے کیسا سوال ہے؟ بولے تم لوگ شفاعت نبی کی آس لگا کے بیٹھے، بولے وہ تو اپنے والدین کی شفاعت بھی نہیں کر سکے، بولے تمہاری کہاں سے کریں گے؟ وہ دونوں جہنم میں جائیں گے، یہ بولا۔ واز ختم ہونے پر یعنی واز میں بولے واز ختم ہونے پر ایک جاہل کسان نے پوچھا کہ مولوی صاحب، مولوی اور حافظ کا کیا درجہ ہے؟ ایک جاہل سا آدمی ایک سمپل سوال پوچھا آ کے، بولے مولوی صاحب آپ اتنا بیان دیے، بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے کہ بتاؤ تو صحیح حافظ اور مولوی کا کیا درجہ ہے؟ دیوبندی بولا کہ عالم اپنی 7 پشت اور حافظ اپنی 3 پشت کو بخشوائے گا۔ اللہ اکبر۔ بولے جو مولوی ہوتا وہ اپنی 7 پشتوں کو بخشوا لے گا، اور جو حافظ ہوتا وہ اپنی 3 پشتوں کو بخشوا لے گا۔ کسان بولا کہ مولوی تو 7 پشت کو بخشوا لے، اور معراج میں جانے والے قرآن لانے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو بھی نہ بخشوا۔ اس کے بعد دیوبندی مولوی ذلیل ہو کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ یعنی تصور تو کرو کیا سوال کیا اس۔ بولے ایک مولوی جو ہے اس کا یہ عالم ہے کہ 7 پشت بخشوا لے، ایک حافظ 3 پشت بخشوا لے۔ بولے جو معراج میں گئے، جو سارا قرآن لے کے آئے، جن کی وجہ سے حافظ اور مولوی بنتے ہیں، وہ اپنے والدین کو نہیں بخشوا سکیں گے؟ ایسی بات ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو دلائل تھے، لیکن مقام عقیدت میں ان دلائل سے میری آنکھیں اندھی اور میرے کان بہرے اور میری زبان گونگی ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو کفر ثابت کرے وہ حادث ضعیف ہے، اور جو دلائل باطل ہیں در حقیقت انہی کے گھر کا یہ سارا باغ ہے، وہی اس کے مالی، اور خود اس کے یعنی خود اس سے محروم رہیں، یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ مسلم کی حدیث ضعیف مان لینا آسان ہے، راوی حدیث کی غلطی تسلیم کرنا سہل ہے، لیکن شہنشاہ کونین کے والدین کا کافر ماننا سخت مشکل ہے۔ غضب ہے کہ مسلم کی روایت یا راوی حدیث کی حمایت میں حضور کے والدین کو کافر مان لیا جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر الخلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اتنے دلائل پیش کر دے کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا دلائل کے اعتبار سے تو ہم یہ سب بات کر لیں گے، لیکن بولے جہاں دلائل نہ ہوں، جہاں پہ عشق ہے، بولے وہاں تو ہم دلائل کی بھی بات نہیں کریں گے، بولے ہم تو مان ہی نہیں سکتے۔ ارے جن کا سارا باغ ہے، جس باغ کے وہ مالی ہیں، بولے وہ اس سے محروم رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.